کہ جو گورنمنٹ والی سائٹ کے اوپر یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کی سائٹ کے اوپر ایک اور چیز میرے ذہن میں تھی جو میں اکثر ڈیو والے اپنے دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ دیر از کوئی بھی آپ لیں، پولیو دیکھ لیں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی دیکھ لیں، یا اور بھی اگر آپ نکال لیں، دیر از سو مچ منی پچھلے جو ڈیکیڈس میں پاکستان میں اسپینڈ ہوا ہے، لائک بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز، بٹ ابھی تک اس کا ہمیں شاید یا تو یہ کہ مے بی مجھے نہیں پتا، یا بہت سے جو ہمارے سامنے لوگ ہیں ظاہر ہے وی ڈونٹ گو اس طرح اندر جا کے ہم لوگ ایک ایک چیز کو دیکھیں، بٹ اس طرح کا امپیکٹ نہ ابھی بھی لائک وی ڈونٹ سی. ابھی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پولیو پاکستان میں صرف 2 ملک شاید رہ گئے ہیں میرے خیال سے، افغانستان، پاکستان، اور شاید ایک افریقہ کے 1-2 ملک تھے، کہ یہاں بل اینڈ میلنڈا سے لے کے یو این سے لے کے یو این کی بھی اندر 15 آرگنائزیشنز ہیں. سو کیا ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ پولیو نہیں ختم کر پا رہے ہیں؟ اب پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پولیو ختم ہو گیا تو یہ ادارے بھی بند ہو جائیں گے، تو وہ جتنا کہ یو نو واٹ آئی مین، لائک وہ ایک پورا سرکل ہے کہ بٹ آپ اتنا پیسہ لگا کے بھی ابھی افغان ریفیوجیز کا آپ اگزامپل لے لیں، دیر واز سو مچ منی جو پچھلے 30 سالوں میں پاکستان میں آیا ہے، اور آخر میں آپ نے ان کو لٹرلی 2 دن کا 1 ہفتے کا نوٹس دے کے بھیج دیا ہے. مطلب آپ پرابلی اپنے ٹی بوائے کو بھی شاید ایسے فائر نہیں کرتے ہیں. تو وہ پیسہ کہاں گیا ہے سارا؟ وہ مطلب ابھی ٹرکی کے اندر مجھے جانے کا وہ ہوا، اور جنرلی وہاں کچھ دوست کام کر رہے تھے جو سیرین ریفیوجیز آئے ہوئے تھے، پورے انہوں نے ٹاؤنز الگ بنا دیے ہیں، پورے سٹیز ایک الگ بنا دیے ہیں. سو ہم لوگوں نے یہ والی چیز ڈیو کی، بیکاز آپ نے تو ان اینڈ آؤٹ بلوچستان سے لے کے یہاں تک کام کیا ہے، لائک ویئر از دا پرابلم؟ اچھا، پرابلم جو ہے نا وہ ملٹی لیئر ہے، لیکن میں یہ بڑی ہاٹ ڈسکشن ہے کیونکہ بار بار لوگ کہتے ہیں کتنے فنڈز آئے اس میں، تو ایک نیا پاکستان بن جانا تھا، فلانا بن جانا تھا. اب ایک وہ نیریٹو ہے فنڈز کا جو سرکار دیتی ہے، اور ایک وہ نیریٹو ہے جو ہمارے جیسے لوگ دیتے ہیں جو اس سیکٹر کا حصہ ہیں. سب سے بڑا جو آؤٹ کم ہے یا جو امپیکٹ ہے وہ ہے رویوں کی تبدیلی. آپ یہ دیکھیں پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں، لیٹ سے کہ پچھلے 1980 سے لے کے ابھی تک جتنی بھی قانون سازی اس ملک میں ہوئی ہے نا، اس کا آغاز کسی نہ کسی این جی او کی کنسلٹیشن ہے، سیمینار ہے، ڈائلاگ ہے، ریسرچ رپورٹ ہے، یا کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے، اور جس کو ٹیک اپ آف کورس ہیومن رائٹ سیکٹر کے لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کریڈٹ تو بنتا ہے کہ جو آپ کی ہیومن رائٹ سیکٹر کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کریڈٹ ہے کہ دے انیشیٹڈ. آپ کی جتنی ایون یہ ہمارا ٹرانسجنڈر جو لا ہے یہ کہاں سے آیا؟ پارلیمنٹیرینس تو یہاں سے پچھلے 76 ایئرس ہیں، ان کو کیوں نہیں خیال آیا؟ ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پاکٹس میں کام ہوتا ایچ آئی وی ایڈس کے امبریلا میں کام ہوتا ایونچولی، اور اس میں ایف ٹی آئی کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ 2013 میں ہم نے یہ والا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا کہ جیسے باقی جگہوں پہ آپ رائٹ بیسڈ کام کی بات کریں، آپ ٹرانس کمیونٹی کے لیے بھی رائٹ، کیونکہ کام اس سے پہلے ہو رہا تھا. آئی ڈونٹ سے کہ ہم نے کوئی ری انوینٹ کیا کچھ، لیکن ہم رائٹ بیسڈ پرسپیکٹیو لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر کام بہت پھیلا، بہت آرگنائزیشنز گروپس آ گئے کام کرنے کے لیے. سملرلی جو آپ کا گورنمنٹ کی سائڈ ہے، گورنمنٹ کی سائڈ نے نا ہمیشہ ہمارے ساتھ پارٹی رکھی ہے، اور وہ کون سی پارٹی؟ اپوزیشن پارٹی. باقی ملکوں میں یہ صورت حال نہیں ہے. سول سوسائٹی پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، صرف امریکہ جیسے ملک میں کوئی 1.8 ملین کے قریب این جی اوز کام کر رہی ہیں. سو این جی اوز کی ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے اگینسٹ اسٹیٹ ورسز این جی او ہے نا ہمارے ہاں، تو اب دیکھیں اسٹیٹ اتنی بڑی، اتنے وسائل، اتنی ایکسیس، آپ کا ایک کاغذ کے اوپر سائن کال لیجسلیشن، رائٹ؟ ہماری آپ چھوٹی چھوٹی پاکٹ سے اتنے انسیکیور ہیں. آپ نے جب ہمیں اپریشیٹ نہیں کرنا، ہماری اتنی انسرٹینٹی، ہمیں نہیں پتہ کل ہماری این جی او شٹ ڈاؤن ہو جائے. بہت سارے لوگ بلوچ دھرنے میں نہیں جا رہے کیونکہ اس کے بعد کریک ڈاؤن ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، سب دوستوں کو پتہ ہے. اسی طرح سے آپ نے افغانستان والوں کے ساتھ کیا کیا، اور آپ اتنی بے شرمی سے کہتے ہیں کہ یہ نمک حرام ہے، ہم نے ان کی مہمان نوازی کی. یہ کون سی مہمان نوازی ہے کہ کسی سے پیسے لے کے خود کھا لو اور کہہ دو اس کی مہمان نوازی کی ہے؟ مہمان نوازی تو تب ہوتی نا کہ آپ کا اپنا جی ڈی پی اتنا امپریسو ہوتا، آپ خود ان کے لیے اسٹیبلش کرتے، کالونیز بناتے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے اگر وہ کسی تھرڈ کنٹری میں مائگریٹ کرنا چاہتے تھے. آپ تو ان کے نام پہ پیسہ کھاتے رہے. ٹھیک ہے، سملرلی جو آج بلوچ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے وہ اتنا ہی شرمناک ہے پاکستان کی ریاست کے لیے. اور پھر ابھی لوگ بڑا کمپیریزن کرتے ہیں، وہ وہاں سے پنجابیوں کی لاشیں آئیں اس کو بھی کنڈیم کرو. بھائی وہ غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. آپ ایک غلط کو غلط کہنے کے لیے دوسرے کو آپ
ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. کیسے پاسبل ہے کسی اسٹیٹ کے اندر آپ مسنگ کرتے ہیں کسی کو؟ یہ اوڈیسٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ رائٹ کس نے دیا آپ کو؟